قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال له أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جزاک اللہ. تو ہم نے بتایا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے طریق قرات کے لیے. زمام بن ثعلبہ نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایک اعرابی تھے اور دین کی دعوت ان تک پہنچی تھی، تو آپ کی خدمت میں آئے تھا کہ آپ سے براہ راست دین سنوں اور قبول کروں. چنانچہ ان کی ملاقات جو ہوئی نبی علیہ السلام سے اور جو علمی باتیں ہوئیں وہ تحمل بطریق قرات ہے. نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، انہوں نے نبی علیہ السلام پر علم پیش کیا اور آپ سے تصدیق چاہی. چنانچہ یہ شخص زمام بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فدخل رجل علی جمل، تو ایک شخص وہاں آیا، داخل ہوا جو کہ جمل اونٹ پر سوار تھا. فاناقہ فی المسجد، اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھا دیا. جمل مذکر اونٹ کو بولتے ہیں اور ناقہ اونٹنی کو بولتے ہیں. ایک لفظ بعیر ہے عربی میں، بعیر. یہ بعیر جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اونٹ ہو اونٹنی ہو دونوں کے لیے بعیر بولا جاتا ہے. لیکن اگر فرق کرنا ہو تو مذکر اونٹ کے لیے مذکر کے لیے جمل اور مؤنث یعنی اونٹنی کے لیے ناقہ کا لفظ ہے. تو یہ جمل پر سوار تھا، اونٹ پر. فاناقہ فی المسجد، اس نے وہ اونٹ مسجد میں بٹھا دیا. ثم اقلہ، پھر اس کو باندھا. یعنی صحابہ یہ سب چیزیں نقل کر رہے ہیں، اس کا آنا، اترنا اور اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا اور باندھنا. یہ امور بھی حدیث کو ضبط کرنے کی گواہی دیتے ہیں. ایک ایک چیز یاد ہے، اصل چیز تو حدیث ہے. جب یہ امور یاد ہیں تو حدیث کیوں نہ یاد ہوگی. چنانچہ ایک ایک اس کی حرکت نقل کی. پھر وہ شخص مجلس میں آ گیا اور کہتا ہے کہ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عربی تھا، اسے ان ظاہری جو آداب اور پروٹوکول ان کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ ہی میں ٹیک لگائے تشریف فرماتے. اس میں بھی نبی علیہ السلام کی تواضع کا اظہار ہوتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کسی اونچی جگہ پر ہوتے جیسے بادشاہوں کی تخت نشینی، پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تخت پہ بیٹھا ہے وہی ہوگا بڑا قوم کا سردار. لیکن نبی علیہ السلام کی تواضع، آپ صحابہ کے ساتھ ہی زمین پر ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی امتیاز نہیں تھا، آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. امتیاز کی ضرورت ہوتی ہے، بس ممبر بلندی پر تاکہ سب کو واعظ کر سکے. ابھی آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا،
تاکہ سب تک آواز پہنچ سکے، یہ ایک ضرورت کے تحت، ورنہ عام حالات میں سب کو برابر بیٹھنا یہ پیارے پیغمبر اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی تواضع کی دلیل ہے کہ 9 وارد کو پوچھنا پڑا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی کوئی امتیازی نشست ہوتی تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ چنانچہ فقال الرجل، ایک شخص نے، فقلنا، ہم نے کہا، ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ شخص جو سفید رنگت والا ہے اور ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الرجل، اس شخص نے کہا، زمام نے، ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا، ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب۔ اگر ابن عبد المطلب ہو نون کے فتح کے ساتھ تو حرف ندا محذوف ہے، یبن عبد المطلب منادہ مضاف، اور اگر ابن عبد المطلب تو پھر حرف استفسار محذوف ہے، حل ابن عبد المطلب، کہ یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ تو عبداللہ کے بیٹے تھے، لیکن عرب میں عبداللہ کی بنسبت عبد المطلب کو زیادہ شہرت حاصل تھی، اس سے تعارف زیادہ آسان ہو جاتا تھا، اس لیے اکثر آپ کو محمد ابن عبد المطلب کہا جاتا، تاکہ وہ لوگ یا وہ قبیلے جو عبد المطلب کو زیادہ جانتے ہیں ان کے لیے تعارف میں آسانی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمام عبد المطلب کا ہم عمر ہوگا یا ان کا زمانہ پایا ہوگا، کوئی دوستی ہوگی، تو انہی کے نام سے اللہ کے پیارے پیغمبر کا اس نے تعارف جو ہے وہ اخذ کیا، ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں ہی محمد ہوں۔ اس سوال کی طرف آپ نے تعرض نہیں کیا، بظاہر یہ سوال یعنی ایک ناگواری پر قائم ہے۔ ایک شخص جو قوم کا نبی ہے، رسول ہے، کہنا چاہیے تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ جملہ زیادہ حق رکھتا تھا، مگر ابن عبد المطلب، اس میں آپ کے اس شرف کا اظہار نہیں ہے، اس مقام کا اظہار نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن ابن عبد المطلب، یہ آپ کا اصل تعارف نہیں ہے۔ نبی کا تعارف اس نسب اور آباء و اجداد کے تذکرے سے نہیں ہے، بلکہ نبی کا تعارف آپ کے اس منصب اور اس مقام کے حوالے سے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اس لیے آپ نے تھوڑی سی ناگواری محسوس کی، اور یہ نہیں کہا کہ ہاں، بلکہ فرمایا قد اجبتک، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بات کرو تو فقال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے، اعرابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ انی سائل، میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک، اور سختی کروں گا، کوئی سوال کر رہا ہوں اور سختی سے کروں گا، نرمی سے نہیں، معاملہ دین کا، نجات کا۔ فمشدد علیک فی المسئلہ، سوال میں سختی کروں گا، سختی برتوں گا، تو آپ فلا تجد علی فی نفسک، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میری سختی کو برداشت کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ معاملہ دین کا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر، اور آپ کی دعوت اگر ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو ہم قبول کریں گے، تو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا، دوسرے دین کو قبول کرنا، یہ مرحلہ آسان نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر سختی کروں گا، بات سمجھ آ گئی پھر قبول کر لوں گا، پھر میں آپ کا ہوں 100%، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم ہم پر فرض ہوگی، لیکن ابھی میں سختی کروں گا۔ فقال صل عما بدالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر، فرمایا کہ جو چاہو پوچھو، جو پوچھنا چاہے تو سوال کرو، پوچھو۔ اب اس نے آپ سے سوال کیے، سوال کیا کیے؟ علم آپ پر پڑھا، یہ قرات ہے۔ اگر نبی علیہ السلام بتاتے یہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو آپ کی قرات ہوتی اور طالب کا سننا ہوتا، لیکن طالب نے علم پڑھا نبی علیہ السلام پر۔ مثلا پہلا سوال کیا ہے؟ اسألک بربک، میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کی قسم دے کر جو آپ کا رب ہے، رب من قبلک،
اور آپ سے پہلے پوری کائنات کا رب ہے، اس رب کی قسم دیتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ علم ہے، اور یہ علم زمام آپ پر پڑ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ساتھ قسم بھی دے دی تاکید کے لیے۔ عرب معاشرے میں جھوٹی قسم لوگ نہیں کھاتے تھے، سچی قسم کھاتے تھے۔ آج کے اس بگڑے معاشرے میں لوگ بڑی بے باکی سے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اس دور میں یہ بات مسلم تھی کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، چنانچہ اس نے قسم دے کر بات کو موقت کرنا چاہا اور پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا؟ فقال اللہم نعم، فرمایا کہ ہاں۔ نعم کا معنی ہاں، نعم سے بات پوری ہو جاتی۔ یہ شروع میں اللہم کیا ہے؟ اللہم نعم، اے اللہ ہاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل عرب کی خاصیت تھی، اپنے بعض اوقات کلام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تبرک کے لیے۔ یہ اللہم کا معنی یہاں کچھ نہیں، صرف اللہ کے نام کا ذکر ہے برکت کے حصول کے لیے۔ اصل جواب ہے نعم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اصل جواب نعم، اللہم برائے برکت، برائے حصول برکت۔ دوسرا سوال اس نے کیا، انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ اب یہ علم پڑھ رہے، پیش کر رہے۔ فرمایا کہ اللہم نعم، ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصوم هذا الشہر من السنہ، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں؟ فرمایا کہ اللہم نعم، ہاں۔ انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صدقہ ہمارے مالداروں سے وصول کریں اور فقراء میں تقسیم کریں؟ اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا کہ اللہم نعم، ہاں۔ اب یہ سارا علم زمام نے پڑھا، اللہ کے پیغمبر نے سنا اور سن کر تصدیق کی۔ یہ قراء علی الشیخ، العرض علی الشیخ، کہ علم کو شیخ پر پیش کرنا۔ اور یہ سارا واقعی امام الانبیاء کے سامنے ہوا، آپ ہی مخاطب تھے اور آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر طریقے قراء یہ کمزور طریق ہوتا کہ تم میری باتیں سنو اور میری باتیں سن کر اپنی قوم کو بتاؤ، آپ یہ بتاتے، لیکن آپ نے زمام کے علم کے پیش کرنے کو معتبر قرار دیا اور اس کی تصدیق کی، اور زمام اسی طریق سے علم لے کر اپنی قوم کے پاس گیا، قوم کو بتایا اور قوم نے قبول کر کے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ جب اتنی باتیں ہو گئیں تو اس شخص نے کہا آمنت بما جئت بہ، آپ جو کچھ لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے سب قبول کر لیا، سب پر ایمان لے آیا۔ وانا رسول من ورائی من قومی، میرے پیچھے میری پوری قوم ہے، میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میری قوم نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے مل کر آؤ، ان کی دعوت معلوم کرو، ان کے احوال معلوم کرو۔ اب میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں۔ وانا زمام بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور قوم کو جا کر یہ سارا علم بتاؤں گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں جب زمام اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا تو کہا کہ ان اللہ بعث رسولا، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، وانزل علیہ کتاب، ان پر ایک کتاب اتاری ہے، وقد جئتکم من عنده، میں اس سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں۔ تصدیق کی، سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں فواللہ ما امسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل امرأة الا مسلما، اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے پہلے اس پورے قبیلے کے مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، دعوت زمام بن ثعلبہ کی دعوت کو سن کر۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں زمام نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کر دیا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا، جو آپ نے حکم دی اسے بجا لاؤں گا،
جس چیز سے روکا اس سے بعد آؤں گا، اور جو کچھ بتا دیا اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ گیا تو اللہ کی قسم یہ کامیاب، اگر واقعتاً اس بات پر قائم رہے کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا تو یہ کامیاب۔ ابھی علم لیا ہے، عمل نہیں کیا، لیکن کامیابی کی سند مل گئی اس قاعدے پر کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو اس منہج کو اپنے پاس رکھو سنبھال کے، اور بڑی قیمتی یہ بات ہے زمام کی طرف سے جو آج ہی مسلمان ہوئے کہ اللہ کے نبی کی دعوت پر کوئی کمی بیشی جائز نہیں، کمی بھی بدعت ہے اور زیادتی بھی بدعت ہے، اور ایک بدعتی انسان کے لیے کوئی عافیت نہیں ہے، عافیت صرف اس انسان کے لیے جو ہو بہو دین خالص کو قبول کرے کسی اضافے اور کسی کمی کے بغیر۔ جی قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جی یہ باب ہے باب ما یذکر فی المناولہ۔ یہ باب بھی در حقیقت اس عراقی متشدد فرقے کا رد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مناولہ بھی ایک معتبر طریق ہے۔ جو لوگ قراء کو نہیں مانتے مناولہ کو کیا مانیں گے؟ قراء کا طریق مناولہ سے زیادہ معتبر ہے، اور مناولہ کا طریق ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، یعنی طریق مناولہ یہ طریق قراء سے کم تر اور محدثین کے معتبر۔ جو لوگ طریق قراءت کا انکار کرتے ہیں وہ طریق مناولہ کا کیسے اقرار کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہے۔ یہ بھی ان پر رد ہے، رد کی ایک صورت ہے باب کے ما یذکر فی المناولہ۔ مناولہ کا معنی ہم نے بیان کر دیا کہ شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے، براہ راست دے، شاگرد سامنے موجود ہے کہ یہ میری کتاب تم لے لو، اور اس کتاب میں میری احادیث ہیں، ان کو اپنی سند سے میرے واسطے سے روایت کر سکتے ہو۔ یہ مناولہ ہے۔ مناولہ کی ایک قسم یہ بھی ہے جس کو جو ہے وہ کتابہ کا نام بھی دیا گیا کہ مکتوب کتاب بھیج دی اپنے طالب کو، یہ بھی مناولہ کی ایک صورت ہے۔ ایک مناولہ براہ راست ہے اور ایک بالواسطہ، بلا واسطہ بالواسطہ، اور یہ دونوں طریق معتبر ہے۔ شیخ اسی طالب کو کتاب دے گا اور روایت کی اجازت دے گا جسے وہ معتبر مانتا ہے، ثقہ مانتا ہے، غیر ثقہ کو نہیں دے گا، یہ اس کی توثیق قرار پاتی۔ جب طریق مناولہ ثابت ہے، درست ہے، تو طریق قراء کیوں نہیں درست ہوگا؟ یہ بھی در حقیقت ان لوگوں پر رد ہے جو طریق قراء کو نہیں مانتے۔ امام بخاری کا پورا باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، کہ اہل علم مختلف شہروں میں دوسرے اہل علم کی طرف کتاب بھیجا کرتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے، اس میں احادیث بھی ہوتی تھی، علم بھی ہوتا تھا، لکھا کرتے تھے۔ وہ حجت ہے یا نہیں؟ یقیناً حجت ہے۔ جب وہ حجت ہے تو براہ راست شیخ کے سامنے بیٹھ کر طریق قراء سے علم لینا حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب امام بخاری کے دلائل بات ہے وقال انس، یہ بھی معلق ہے، معلق ہم نے بتا دیا، یہ بصیغہ جزم ہے، اور یہ یعنی ثابت اور صحیح ہے کیونکہ اس کی سند دوسرے مقام پر موجود ہے۔ ناسخ عثمان المصاحف فبعث بین الآفاق، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے بہت سے نسخے لکھے اور ان کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا۔ صحیح روایت سے ثابت ہے 7 نسخے تیار کی ایک قرأت پر، اور وہ نسخے مختلف جہاں پر فتوحات ہو چکی تھی، اسلامی مملکتیں قائم تھیں، وہاں ایک ایک نسخہ بھیجا
مثلا ایک شام میں بھیجا، ایک حجاز میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، اور ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا۔ یہ 7 مصاحف۔ یہ ہے طریقہ کتابہ، یعنی قرآن لکھا اور لکھ کر بھیجا۔ اب یہ حجت ہے یا نہیں؟ یعنی قرآن لکھنا اور بھیجنا حجت ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ کتابہ، یا قرآن لکھ کر کسی کو دینا طریقہ مناولہ، جس کو دیا وہ اس کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح، ثابت ہے۔ اور یہ بات یعنی ایک امت کے طبقے سے منقول اور ثابت ہے۔ جب طریقہ مناولہ درست ہے تو طریقہ قراء درست کیوں نہیں؟ حالانکہ ان محدثین نزدیک طریقہ قراء زیادہ اتقن ہے، زیادہ اوقد ہے بنسبت طریقہ مناولہ کے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن لکھوانا یا لکھنا اور مختلف ممالک میں بھیجنا حجت ہے یا نہیں؟ بالکل حجت۔ یہ طریقہ کتابہ ہماری حدیث کی اصطلاح میں، جب طریقہ کتابہ ثابت ہے تو طریقہ قراء کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ ورا عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزہ، اور ان مختلف محدثین نے، عبداللہ بن عمر نے، یحییٰ بن سعید نے اور مالک نے اس فعل کو جائز قرار دیا۔ یہ مناولہ کو اور کتابہ کو، مناولہ اور کتابہ دونوں کو جائز قرار دیا۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اہل حجاز، حجازی محدثین نے مناولہ کے اس بات کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ حیث کتب لامیر سریہ کتاب، کہ نبی علیہ السلام نے سریہ کے امیر کو ایک خط لکھ کر دیا۔ سریہ لشکر، جہادی لشکر۔ سریہ وہ لشکر کہلاتا ہے جس کو اللہ کے نبی ترتیب دیں اور ترتیب دے کر روانہ کر دیں، خود ساتھ نہ جائیں، وہ سریہ ہے۔ اور جس جہادی لشکر میں آپ ساتھ موجود ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، غزوہ اور سریہ۔ غزوہ وہ لشکر جہاد کا جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر شریک ہوں، اور سریہ وہ لشکر جہاد کا جو آپ ترتیب دے کر امیر مقرر کر کے روانہ کر دیں اور خود ساتھ نہ جائیں۔ یہ ایک سریہ تھا جس کو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا۔ یہ سریہ کب ہوا؟ یہ 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں، جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے۔ یہ کیا سریہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو ترتیب دیا اور جو امیر لشکر تھا اس کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط اپنے پاس رکھ لو، اس کو کھولنا نہیں حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، وہاں جا کر کھولنا۔ اس مقام پر پہنچ گئے، وہاں اس امیر نے وہ خط کھولا، لشکر کو سنایا، لشکر نے سمع اور اطاعت کا اظہار کیا۔ خط کی عبارت یہ تھی کہ آپ نے اسی مقام پر ٹھہرنا اور کفار کا ترصد کرنا، جاسوسی کرنی، کیا نقل و حرکت ہو رہی ہے، کیا ان کے پروگرام سامنے آ رہے ہیں، ترصد ہے کفار۔ اور اگر کوئی قافلہ وہاں گزرتا ہوا ہاتھ آ جائے اسے لوٹنا بھی جائز ہے، بیت المال کے استحکام کے لیے۔ چنانچہ کچھ کافر وہاں سے گزرے تجارتی سامان لے کر، ان صحابہ نے ان پر حملہ کر دیا، 1-2 بندے ان کے مار بھی دیے، گرفتار بھی کر لیے، اور کافی سامان بھی ہاتھ میں آیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی، تب یہ واقعہ رونما ہوا، جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے۔ امام بخاری کا استدلال کیا ہے کہ آپ نے لشکر کے امیر کو خط دیا۔ اگر خط معتبر نہیں ہے تو آپ نے کیوں دیا؟ پھر فلاں مقام پر پڑھنا، لشکر والوں کو سنانا اور اس پر عمل کرنا، اگر یہ سب درست نہیں ہے پھر اس خط کا معنی کیا ہے؟ تو یہ کتابہ ہے۔ جب کتابہ کا طریق معتبر ہے تو قراءہ کا طریق معتبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لشکر کا امیر جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن جہش تھے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن جہش معروف صحابی، جلیل القدر صحابی۔ ان کی 3 بہنیں، زینب بنت جہش ام المومنین تھی، اور پھر ام حبیبہ بنت جہش بڑی فاضلہ صحابیہ تھی، اور حمنہ بنت جہش یہ بھی بڑی فاضلہ صحابیہ، تینوں ان کی بہنیں تھیں۔ تو زینب بنت جہش کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کو مجدع الاسلام بھی کہتے ہیں،
اسلام میں اللہ کی راہ میں اپنے ناک کان کٹوانے والا۔ وجہ یہ بنی کہ جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اور شہادت کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دوست تھے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ دونوں تمام صحابہ مخلص تھے اور زیادہ سے زیادہ اجر کے متلاشی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ احد میں ہمارا کیا کوئی انفرادی کام ہو۔ دونوں نے ایک ایک چیز سوچی اور کہا کہ چلو دعا کرتے۔ پہلے سعد نے دعا کی کہ یا اللہ کل میدان احد میں کسی بڑے جری دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پر وار کرے، اس پر وار کروں، حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، اس کو قتل کر دوں، اور اس کو قتل کر کے ایک ناپاک وجود سے اسلام کو اور مسلمانوں کو عافیت دے دوں۔ عبداللہ نے آمین کہا۔ اچھا اب تم دعا کرو۔ عبداللہ نے کہا کہ میری دعا یہ ہے کل دشمن سے مقابلہ ہو، واروں کا تبادلہ ہو، تلواروں کا، بالآخر وہ مجھے قتل کر دے، وہ مجھے مار دے۔ سعد نے آمین کہی، اور پھر اگلے دن جنگ بدر ہوئی، اور واقعی سعد کا مقابلہ ایک بہادر دشمن سے ہوا۔ سعد اس پر غالب آ گیا، اور سعد نے سوچا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اب میرے دوست کی دعا۔ جب جنگ احد ختم ہوئی تو وہ تھوڑا سا میدان احد میں آگے نکلی تو آگے عبداللہ بن جہش کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، اور سعد نے کہا کہ عبداللہ میرے دوست، تیری دعا مجھ سے اچھی تھی، تیری دعا نے ایک ہی جست میں تجھے جنت میں پہنچا دی۔ اور ان کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، ناک کان کٹے ہوئے تھے، بلکہ بعض کتب تاریخ میں یہ درج ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ دشمن مجھے قتل کر دے اور میرے اعضاء کاٹ دے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے۔ اسی طرح ہوا، اور پھر تو مجھ سے پوچھے قیامت کے دن کہ میرے بندے میں نے تجھے سلیم الاعضاء پیدا کیا تھا، یہ تیرے اعضاء کہاں گئے؟ پھر میں بتاؤں تیرے دربار میں قیامت کے دن کہ تیری راہ میں یہ کٹوا دیے، تیری راہ میں کاٹ دیے گئے۔ تو یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ یہ امیر السریہ تھے، اور نبی علیہ السلام کو ایک خط دیا، وقال لا تقرأہ حتی تبلغ مکانہ کذا و کذا، اس خط کو نہیں پڑھنا حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ۔ فلما بلغ ذلک المکانہ، جب عبداللہ بن جہش اس مکان پر پہنچ گئے، قرأہ الناس، پھر اس خط کو کھولا اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اور لوگوں پر پڑھا، وَأَخْبَرَهُم بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے امر سے ان کو آگاہ کیا۔ امر یہی تھا کہ فلاں علاقے میں تم نے ٹھہر کر ترصد کرنا ہے، اور اگر کفار کا وہ قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے اسے تم نے لوٹنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہو بہو عمل ہوا۔ استدلال یہاں یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا لکھنا، لکھ کر صحابی کو دینا، فلاں مقام پر پڑھنا، اس پر عمل کروانا، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ کتابہ کا طریق درست ہے اور ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہے تو قراء کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ قراء کا طریق زیادہ موقت ہے بنسبت کتابہ کے طریق۔ آگے پڑھ لیے۔ قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق۔ یہ دوسرے دلیل ہے کہ طریق کتابت ثابت طریق ہے، نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، اور یہ معتبر ہے۔ اگر معتبر نہ ہوتا تو آپ نے کیوں لکھا؟ خط کیوں لکھا؟ کتاب کیوں لکھی؟ یہ اس کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ، آپ نے خط دیا، اور وہ خط دے کر بھیجا رجلاً، ایک آدمی کو وہ خط سونپا، اسے وہ خط دیا، وامرہ، اس کو حکم دیا، ان یدفعہ الی عظیم البحرین، کہ یہ خط بحرین کے سربراہ کو دے دینا۔ عظیم البحرین، بحرین کے سربراہ کو دے دینا۔ یہ بصرہ اور عمان کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور بحرین کے سربراہ کا نام منذر تھا، منذر۔ اصل یہ خط لکھا تھا کسریٰ کو،
تو کسرا تک رسائی تمہاری نہیں ہو سکتی، اس تک پہنچنا، اس کو ملنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بحرین کے سربراہ کو دے دینا، وہ کسرا کو دے دے گا، وہ پہنچا دے گا، اس کی رسائی ہے، اس کا مستویٰ اس سے ملتا ہے، وہ اس کو پہنچا دے گا۔ یہ خط آپ نے دیا، یہ حجت ہے یا نہیں؟ حجت ہے تبھی آپ نے دیا۔ یہ خط کس کو دیا؟ یہ آپ کے صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو، بڑے صاحب المناقب جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خط لے کر عظیم البحرین کے پاس گئے۔ عبداللہ بن حذافہ یہ جب رومیوں سے جب جہاد ہو رہا تھا، اس جہاد میں یہ شریک تھے، موجود تھے، اور ایک بار یہ گرفتار ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے بڑے طویل واقعات اور بڑی مناقب۔ آخری بات یہ کہ جو رومی کمانڈر تھا گرفتار کر لیا، اب سزا دینی، قتل کرنا، اور قتل بھی ایک آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ایک کڑاہی رکھی ہوئی ہے، اس میں تیل کھول رہے، اس میں پھینک کر قتل کرنا۔ اس کمانڈر نے کہا، بہت لالچ دی، یہ لے لو، تم دین چھوڑ دو، فلاں چیز قبول کر لو، انہوں نے قبول نہ کی، بہت جو ہے وہ دھمکیاں بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام، دین توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخری بات یہ کی کہ چلو میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں رہا کر دوں۔ کہا کہ یہ تحقیر اور تذلیل بھی میرے لیے قابل قبول نہیں، میں اللہ کے نبی کا صحابی، ایک موحد، ایک مشرک اور کافر کو جو ہے وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دوں، یہ بھی قبول نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ 80 قیدی تمہارے مسلمان، ان سب کو چھوڑ دوں گا، میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ یہ انہوں نے قبول کر لیا، اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ اگر میری اس تحقیر سے، اس اہانت سے میرے 80 دوست قید سے رہا ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بوسہ دے دیتا۔ چنانچہ اٹھے اور بوسہ دیا، اس نے انہیں بھی آزاد کر دیا، اور 80 صحابہ کو بھی جو قیدی تھے انہیں آزاد کر دیا۔ اور ان کی منقبت مشہور تھی، صحابہ اس کا ذکر کرتے اور کہتے کہ اس کا ایثار اور قربانی، ایک اہانت قبول کی اللہ کی راہ میں اپنے 80 ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے۔ کہ عبداللہ بن حذافہ انہیں یہ خط دیا کہ بحرین کے سربراہ کو یہ دے دینا، بحرین کا سربراہ اس کو جو ہے وہ کسرا تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ بحرین کے سربراہ منذر کو دے دیا، فدافع عظیم البحرین الی کسرا، تو اس منذر نے وہ خط کسرا کو پہنچا دیا۔ فلما قرأہ، جب کسرا نے وہ خط پڑھا، کسرا یہ لقب ہے فارس کے بادشاہوں کا، ایرانی بادشاہوں کا، جب پڑھا تو مزق، اس کو پھاڑ دیا غصے میں آ کر کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا، غصے میں آ کر پھاڑ دیا۔ صرف پھاڑا ہی نہیں بلکہ یمن کے حاکم کو، جس کا نام بازان تھا، چونکہ وہ عرب علاقہ تھا، اسے خط لکھا کہ اس شخص کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجو بڑے قوی قسم کے، اور وہ میرے سامنے نعوذ باللہ محمد کا سر پیش کرے جس نے یہ خط لکھا۔ اور اس نے بھیج بھی دیا، بازان نے کچھ لوگ بھیج بھی دیے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں۔ جب وہ وہاں پہنچ گیا مدینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دے دو کہ تمہارا بادشاہ ہلاک ہو چکا ہے، کسرا ہلاک ہو چکے۔ قصہ یہ تھا، جب اس نے خط پھاڑا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو خط پھٹنے کی اطلاع ملی تو آپ نے دعا دی، بددعا دی، اللہم مزقہم کل ممزق، یا اللہ انہوں نے تیرے پیغمبر کے خط کو پھاڑا تو ان کو پھاڑ دے، ان سب کو پھاڑ دے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ تقریباً 45 سال سے کسرا تخت نشین تھا۔ اس کے بعد بادشاہت اس کے بیٹے کو ملنی تھی۔ بیٹا بور ہو چکا تھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں، مرے تو میں بادشاہ بنوں۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ یہ جو ہے وہ سازش کی کہ اپنی فوج تیار کر لی اور اپنے باپ کو کمرے میں بند کر دیا، اور یہ کہ فوج کو لے جا کر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ باپ نے محسوس کر لیا سازش ہو گئی، اس نے اپنی مخصوص الماری کھولی، اس میں اس کی دوائیں تھیں، اس کے جو کشتے تھے، تو ایک بوتل نکالی، اس پر لکھا معجون مقوی، کہ میرا بیٹا مجھے مار دے گا، مارنے کے بعد تخت پہ بیٹھے گا،
جشن منائے گا، اور جشن کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، معجون مخبی کچھ دیکھا ہو، اور اس بوتل کو خالی کر کے اس میں زہر بھر دی۔ ہوا ایسا ہی، باپ قتل ہوا، بیٹا تخت نشین ہوا، اب اپنے باپ کے کمرے میں فاتح بن کر آیا، وہ مخصوص الماری کھولی، سامنے معجون مخبی پڑی ہوئی تھی، کہا پہلے تو اس کو کھاؤں تاکہ آج کی رات جشن منائے جائے، اور وہ معجون مخبی کھا گیا، حقیقت میں زہر تھا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ ممزق ہو کل ممزق، یا اللہ ان کو مکمل پھاڑ دے۔ ایسا اللہ نے پھاڑا دونوں باپ بیٹوں کو، کسریٰ کے خاندان میں کوئی مرد حاکم نہ بچا۔ اب تخت کون سنبھالے؟ بالآخر اس کی بیٹی بچی، بیٹی کو انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا، وہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی جس قوم کی حاکم عورت ہو۔ یہ ان کی بربادی کی داستان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خط کو پھاڑا، اللہ نے اس پورے خاندان کو پھاڑ دی۔ تو بہرحال ثابت یہاں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے خط لکھا، حجت تھا یا نہیں؟ حجت نہیں تھا تو یہ عبث ہے، حجت تھا تو پھر طریق کتابہ حجت ہے، پھر طریق قراءہ حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو امام بخاری کی یہ ٹھوس دلائل جن سے اہل عراق کے متشددین کا رد کیا ہے اور اس طریق کو ثابت کیا۔ جی قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس صلى الله عليه وسلم۔ یہاں وہی موقف ہے، طریق کتابہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم روایت فرماتے ہیں کہ کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، نبی علیہ السلام نے خط لکھا، او اراد ان یکتب، یہ لکھنے کا ارادہ فرمایا، فقید له، آپ سے کہا گیا، انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، کہ جو عجم ہیں یہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتے، اس کو نہیں مانتے جب تک اس پر مہر نہ ہو۔ مختوم ختم سے مہر لگانا، مختوم مہر والا، مہر زدہ، اس وقت تک خط نہیں پڑھتے، اس کو معتبر نہیں مانتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ تو مہر ہونی چاہیے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ خط لکھنا ایک درست طریق ہے، خط جائے گا، جس کے پاس جائے گا اس کے لیے حجت ہے۔ تو یہ طریق کتابہ کے حجت ہونے کی دلیل۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ خط آپ نے جن ملوک کے نام لکھا ہے، یہ اہل عجم، یہ اس وقت تک خط کو معتبر نہیں مانتے جب تک مہر نہ لگی۔ چنانچہ فاتخذ خاتما من فضہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنا لی، ایک انگوٹھی بنائی چاندی کی، اور اس انگوٹھی پر نگینے کی جگہ جہاں نگینہ ہوتا ہے وہاں آپ نے ایک نقش جو ہے وہ بنوا لیا جو اس پر ثبت ہو گیا تاکہ مہر کا کام دے۔ اس نقش پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ مہر آپ لگاتے جب آپ کسی عجمی کو خط بھیجتے۔ آپ نے بہت سے ملوک کو خط بھیجا، حبشہ کی طرف بھیجا، کسریٰ کی طرف، قیصر کی طرف، اور دیگر بعض حکام کی طرف، تو آپ نے مہر لگا کر خط بھیجا۔ تو بہرکیف اس میں چند مسائل کا اس بات ہے۔ ایک تو طریقہ کتابت کا، آپ کا خط لکھنا، ان تک جانا، ان کا پڑھنا اور اس کو حجت ماننا، یہ سب اسی لیے، تو یہ طریقہ کتابہ کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ اب جیسے ایک شخص کو خط لکھا اور وہ خط اس کے لیے حجت ہے، وہی شخص اگر سامنے ہو اور خط کی بات دہرائے، یہ قراءت طالب الشیخ حجت نہیں ہوگا۔ یہ سامنے بیٹھ کر علم کو پیش کرنا زیادہ اقویٰ ہے، اس خط اور کتابت کے ذریعے زیادہ اقویٰ ہے، زیادہ معتبر۔ جب وہ حجت ہے تو پھر قراءت کا طریق حجت کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنا لی، اس انگوٹھی پر آپ نے مہر کا نقش جو ہے وہ چھپوا لیا اور وہ آپ لگا کر بھیجتے تھے۔
ایک کو طریقے کتابہ ثابت ہو گیا، دوسرا انگوٹھی ثابت ہو گئی، لیکن انگوٹھی چاندی کی، سونے کی نہیں، سونے کی حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی، صحابہ نے بھی بنا لی، سونا حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل فرما دی، چنانچہ آپ نے صحابہ کے سامنے اتار کر اس کو پھینک دیا، صحابہ نے بھی پھینک دی، پھر آپ نے چاندی کی بنا لی اور صحابہ نے بھی چاندی کی بنا لی۔ اب یہ امر مستقر ہے، چاندی کی انگوٹھی درست ہے، جائز ہے، ثابت ہے۔ دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے، زیادہ جو روایتیں معتبر ثابت ہیں وہ بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں، چھوٹی انگلی میں زیادہ صحت کی روایتیں ملتی ہیں، باقی دائیں بائیں دونوں کی روایتیں ملتی ہیں، زیادہ موقت بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر انگوٹھی پہننا ثابت ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، مجھے اس انگوٹھی کا سفید نشان اپنی انگلی، آپ کی انگلی پر یاد ہے۔ جب انگوٹھی مسلسل پہنی جائے، اتاریں تو ایک سفید نشان نظر آتا ہے۔ امام الانبیاء جب اتارتے تو وہ سفید نشان ہمیں نظر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سفید نشان مجھے اب تک یاد ہے۔ فقلت لقتادہ، میں نے قتادہ سے کہا، یہ شعبہ کہتے ہیں، شعبہ یہاں قتادہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ، یہ کس نے کہا ہے کہ انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا، آپ کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا، یہ کس نے کہا ہے؟ قال انس، تو قتادہ نے جواب دیا کہ یہ انس نے مجھے بتایا، انس نے بتایا تھا کہ انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ محمد الرسول اللہ تھا۔ تو اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کتابہ کے طریق کا جائز ہونا ہے۔ جی سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔